اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے ملک پر صرف انگریز ہی نہیں، ایران و افغانستان سے تعلق رکھنے والے حکمران بھی ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف انگریز فوجیں مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئی، سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی اور ٹیپو سلطان کو شہید کرتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنے والد کے مشن کو اس طرح پھیلایا کہ ہر زبان پر جہاد اور انقلاب کا نعرہ لگنے لگا۔ السلام علیکم دوست، عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ کی شروعات سن 1857 عیسوی سے ہوئی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو جان بوجھ کر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سن 1857 عیسوی سے تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، جیسے کہ بنگال کے سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں اور مجنو شاہ نے سن 1776 عیسوی اور پھر 1780 عیسوی میں، اور حیدر علی نے 1763 عیسوی میں، اور حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 1791 عیسوی میں، اور مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے سن 1812 عیسوی میں، اور سید احمد شہید نے سن 1831 عیسوی میں جو جنگ آزادی کے لڑی ہے، وہ سب کی سب ہسٹریز کے پنوں تک ہی سیمت رہ جائے اور آج کی نسل یہ نہ جان سکے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور یہ بھی نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے نفرت کی آگ اس وقت سے سلگ رہی تھی جب سے انہوں نے ہندوستان کی پوتر دھرتی پر اپنا ناپاک قدم رکھا تھا اور بزنس کے نام پر بھولے بھالے ہندوستانیوں کو اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ رہے تھے۔ تو دوستو، سن 1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں آئے اور بنگال کے شہر کلکتہ میں اپنے بزنس کا اڈا بنایا۔ یہ لوگ بزنس کے نام پر تو آئے، لیکن دھیرے دھیرے یہ لوگ دھارمک معاملات میں بھی ایکشن لینے لگے، اور اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ بزنس کے بہت سارے راستے کھلے تھے جس کو دیکھ کر انگریز بھی ادھر متوجہ ہوئے، اور پھر انہوں نے سمتنگ 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور سن 1601 عیسوی میں پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئی، اور پھر 1612 عیسوی میں شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت میں اپنا بہت بڑا مرکز بنا لیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی شاخیں احمد آباد، اجمیر، برہان پور اور آگرہ میں پھیل گئی، اور یہ شہر اس وقت بزنس کے لیے بہت ہی بیسٹ پلیس ہوا کرتا تھا۔ لیکن اورنگزیب کے حکومت کے وقت انگریز صرف بزنس تک ہی محدود رہے، یعنی سیاست وغیرہ میں اپنا پاؤں نہیں جما سکے تھے۔ لیکن اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا، یہاں تک کہ احمد شاہ کے دور حکومت میں سن 1748 عیسوی سے 1756 عیسوی میں یہ ملک اپ ڈاؤن کا شکار ہو گیا، اور بہت سارے اسٹیٹ خود مختاری کا اعلان کر دیے، جس کا فائدہ انگریز کیسے نہ اٹھاتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب تک صرف ایک کمپنی تھی، وہ نیشنلائزیشن کی فکر میں پڑ گئی اور اپنی سیاست مضبوط کرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کلکتہ میں اپنا ایک فوجی قلعہ بھی تیار کر لیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سراج الدولہ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان کی فیوچر میں آنے والے خطرات کا اندازہ لگا لیا تھا، اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور اگر اس جنگ میں میر جعفر غداری نہ کرتا تو وہ اس وقت ہی انگریزوں کے ہندوستان سے بھگا دیتے۔ میر جعفر نے حکومت کی گدی کی خاطر سراج الدولہ سے غداری کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ملتی ہے، اور انگریزوں نے انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کی حکومت دے دی، یہاں تک کہ انگریز 1764 عیسوی میں بہار اور بنگال پر بھی قابض ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اب تک بھی وہ پھیل گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے ملک پر صرف انگریز ہی نہیں، ایران و افغانستان سے تعلق رکھنے والے حکمران بھی ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ سن 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے دہلی کو برباد کیا، اور 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے 2 مہینے تک اس شہر پر اپنی نظریں گڑائی رکھی۔ دوسری طرف انگریز فوجیں
مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئی، سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی اور ٹیپو سلطان کو شہید کرتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی تک انگریزوں نے دہلی پر پوری طرح سے قبضہ نہیں کیا تھا کہ فیوچر میں ہونے والے خطرات کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سن 1703 عیسوی میں ہی ان فیوچر ہونے والے خطرات کا اندازہ لگا لیا، جبکہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے آنے والے حاجیوں سے ان کے ملک کے حالات معلوم کرتے، لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے ہر نظام کو ختم کیا جائے اور ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو پہلے دھرم پر بھی عمل کرے اور ساتھ ساتھ آرمی کی ٹریننگ بھی لے، تاکہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے۔ لہٰذا دہلی، رائے بریلی، نجیب آباد، لکھنؤ کے نوجوانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیے۔ جہاد کے ان کوششوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی اور آزادی کے لیے قربانی کا وہ جذبہ پیدا کیا گیا جو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1765 عیسوی میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بڑی ہی جرأت و ہمت کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ صرف 14 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے بڑی ہی ہمت دکھائی اور اپنے والد کے مشن کو اس طرح پھیلایا کہ ہر زبان پر جہاد اور انقلاب کا نعرہ لگنے لگا۔ شاہ عبد العزیز دہلوی نے اس تحریک کو دل و جان سے پروان چڑھایا، طرح طرح کی مشکلات برداشت کی، آپ کی جائیداد تک کو ضبط کر لیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے بھی بدر کر دیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے اور بہت سارے ظلم کیے گئے، لیکن آپ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو جاری رکھا۔ سن 1803 عیسوی میں لارڈ لیک نے شاہ عالم بادشاہ سے ایک معاہدہ کیا، جس کی بنا پر وہ دہلی پر قابض ہو گیا اور دہلی کی راج گدی سنبھال لی۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور ان کے مشن پر چلنے والے لوگ آنے والے خطرات کو جانتے تھے، جن کے بنا پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے اقتدار کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ وہ پہلا فتویٰ تھا جو انگریزوں کے خلاف دیا گیا تھا اور جس میں دارالحرب جیسے ورڈ کو یوز کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرے اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ ایک ایک انگریز کو ہندوستان کی سرحد سے باہر نہ نکال دے۔ حضرت عبد العزیز محدث دہلوی کے اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑو، عوام بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔